نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں اور بیٹا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی ہے تو ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کی کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح اب ہم آپ کو سکھائیں گے کشتی بنانا، آپ کشتی بنانا شروع کر دیں. بہت بڑی کشتی تیار کرنا شروع کر دی اور سارے ایمان والے ان کے ساتھ مل گئے. قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سکھایا ان کو یہ علم کہ ایسے بنانا ہے. اتنی بڑی کشتی جس میں سب بیٹھ جائیں جو ایمان والے، اور جتنے دنیا میں جانور موجود ہیں خشکی کے ان سب کے ایک ایک جوڑا اللہ نے فرمایا کہ اس میں رکھ لو. یہ جتنے آج جانور دنیا میں ہمیں ملتے ہیں نا خشکی کے، یہ سارے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے ہوئے ہیں سوائے فارمی مرغی کے. اس کا پتہ نہیں نسب کہاں سے شروع ہو رہا ہے واللہ عالم. دیسی مرغیاں جتنی ہیں نا، ان کے ابا وہ جو مرغا تھا وہ ایک نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھا، اور مرغی بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھی، گائے بھی، بیل بھی، بھینس بھی، شیر بھی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا جو بھی جنگل کے جانور تھے. تو نسل بچانے کے لیے اللہ نے کہا سب کو شامل کر لو. اور پھر قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ نہ کوئی سمندر ہے نہ کہیں دریا ہے اور تیار کیا ہو رہا ہے کشتی. تو نوح علیہ السلام اور ایمان والے کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم کل تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ تم نے ایک پیغمبر کی قدر نہیں کی اور ان کی باتوں کو تم نے جھٹلایا، ان کی دعوت پر تم نے لبیک نہیں کہا کہ تم بدبخت ہو. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، فارت النور، زمین میں جتنے سوراخ تھے نا ان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. یہ واحد طوفان تھا جو پوری دنیا میں آیا ہے، واحد طوفان تھا جو پوری دنیا میں تباہی ہوئی ہے، اور کسی ایک انسان کو بھی اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا تھا، واحد. اس کے بعد ایسا عذاب پوری دنیا پہ کبھی بھی نہیں آیا. فرمایا حتی اذا جاء امرنا فارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ جوڑے رکھ لیں اس میں. اور فرمایا کہ پھر آسمان سے ہم نے پانی کے جو دروازے تھے وہ کیا کر دیے، کھول دیے. اتنا بے تحاشا پانی آسمان سے برسا اور زمین سے ابلنا شروع ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ کشتی پانی کے اندر بلند ہونا شروع ہو گئی. اور یہ بدبخت کافر ابھی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نارمل بارش ہے اور یہ تھوڑی دیر میں تھم جائے گی. اللہ فرماتے ہیں جب وہ کشتی پانی میں تیرنے لگی ہے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وقال نوح ابنہ وکان فی معزل، ایک کنارے پہ کھڑا ہوا تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بچے، بنیا کہتے ہیں پیارے، اب آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا. ساری نشانیاں بھی دیکھتا ہے نا انسان، جب عقل اندھی ہوتی ہے تو شہوت کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، تو کچھ نظر نہیں آتا اس کو. اے میرے بیٹے اب بھی موقع ہے، آ جا میرے ساتھ کشتی میں. تو اس نے کہا سآوی الی جبل، اے ابا میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت، کیا حالت ہوگی نوح علیہ السلام. انسان کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈوبنے والا ہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے. کیا جذبات ہوں گے نوح علیہ السلام کے اس وقت. فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس پر وہ جس پر اللہ رحم کرے. لیکن بیٹے کی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج، ایک بہت بڑی لہر آئی ہے، فکان من المغرقین، اور ان کے بیٹے کو اس نے غرق کر دیا. اللہ فرماتے ہیں پھر آسمان جب جو ہے نا وہ کشتی پانی کے اندر تیرنے لگی ہے اور سارے انسانوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا. یہ نگلنے کا لفظ استعمال کیا، جذب کرنے کا نہیں، کیونکہ اتنا پانی اکٹھا ہو چکا تھا کہ اگر وہ نارمل کنڈیشن میں جذب ہونا شروع ہوتا تو مہینے لگ جاتے، اس میں سال لگ جاتے. تو اللہ فرماتے ہم نے کہا نگلنا شروع کر، جیسے سک کرنا کہتے ہیں نا، اس کو کھینچ لے زمین اس پانی کو. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. کیونکہ اتنا پانی برس رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا یہ پانی آسمان سے چپکا ہوا ہے،
گویا اس کو ہٹانا پڑے گا, اکھاڑنا پڑے گا. یہ بلاغت ہے قرآن کی. وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي, اے آسمان اس پانی سے اپنا تعلق ختم کر دے, تھم جا, رک جا. اور اے زمین اس پانی کو نگل لے. اللہ فرماتے ہیں وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ مکمل کر دیا, جس قوم کو تباہ کرنی تھی اس کو کر دیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ, اور وہ جب پانی آہستہ آہستہ کم ہوا ہے تو کشتی ایک جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی. اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں تھا, تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو تباہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل و عیال میں داخل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اے نوح مجھ سے ایسا سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ استغفار کی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات. اب پوری دنیا سے کفر کا کیا ہو گیا تھا, خاتمہ. بڑا اللہ کا ایک نام ہے حلیم. حلیم کہتے ہیں انتہائی برداشت کرنے والا. کتنا برداشت کیا اللہ نے, 950 سال کم ہوتے ہیں, 1000 سال تک برداشت کیا, پھر بھی اللہ کھلاتے رہے. کتنا برداشت کیا. پھر اللہ نے اس قوم کو کیا کر دیا, تباہ. ہمیں بھی اللہ کھلاتا رہتا ہے. نہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نہ ہم رمضان کا خیال رکھتے ہیں, نہ ہم شریعت کی اطاعت کرتے ہیں, نہ ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں, برداشت, کہ موت تک مہلت دو. یہ ہے حلم, اس کو کہتے ہیں برداشت, بردباری. تو اللہ فرماتے ہیں قیل یا نوح, پھر ہم نے کہا اے نوح اہبط بسلام, اب زمین پہ اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ, وبرکات, اور برکتوں کے ساتھ. کیونکہ اب زمین پر نہ کفر ہے نہ اللہ کی نافرمانی ہے, اور جب زمین پر نہ کفر ہو نہ اللہ کی نافرمانی ہو تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے کہ زمین اپنی برکتیں کھول دیتی ہے. فرمایا آپ پر بھی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوں گی, برکتیں. اور پھر اللہ نے جو نسل چلائی ہے وہ صرف نوح علیہ السلام کی چلائی ہے. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے, جن کا تاریخی کتابوں میں نام آتا ہے حام, سام اور یافث. یہ جو آج ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اسی کشتی میں سوار لوگوں کی کیا ہیں, نسل ہیں. ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے باپ دادا نوح علیہ السلام پر وہ 40 لوگوں میں ہیں, لاکھوں میں سے وہ 40 لوگوں کی اولاد میں ہیں ہم, جن کے تبھی اللہ نے ہمیں پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں کیا خطاب کیا, ذریۃ من حملنا مع نوح, اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. اللہ نے ہم سے ایسے خطاب کیا ہے, ان لوگوں کی اولادوں, یعنی ان لوگوں کا مطلب نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے, اے ان کی اولادوں جن کو میں نے کشتی میں سوار کیا تھا نوح کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا, دیکھو نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا تبھی کشتی میں سوار ہوا. اب تم اس راستے سے ہٹ مت جانا. ہمیں جو زندگی ملی ہے, نسل ملی ہے, یہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے بیٹے ایمان لائے تھے ان کے ایمان کی برکت سے ملی ہے ہمیں. اگر وہ بھی کافر ہوتے تو ہم پیدا نہیں ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ان کو میں نے بچایا نا, اب تم اس راستے سے ہٹ کے نوح علیہ السلام کی جو مخالف قوم تھی, جو ان کی بات نہیں مان رہی تھی, ان کے راستے پہ نہ چل جانا. تو تمہارے باپ شکر گزار تھے. تو میں نے بتایا تھا نا آدم علیہ السلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو دوسرے باپ ہمارے کون سے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد؟ دونوں باپ ہمارے بڑے اچھے. کیا خیال ہے بھائی, جہاں ہم سب جا کے مل جاتے ہیں. باقی جو ابا ہیں وہ میرے ہوں گے, آپ کے نہیں ہوں گے, آپ کے ہوں گے میرے نہیں ہوں گے, ان کے ہوں گے اس کے نہیں ہوں گے. یہ 2 ابا ایسے ہیں جو میرے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں. آدم علیہ السلام اور کون سے, اور نوح علیہ السلام. یہ ہم سب کے ابا ہیں, اور یہ دونوں کی خصوصیات ہمارے اندر آنی چاہیے, اور ہمیں اس کا تانا ملنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو لوگ ہمیں تانا دیں کہ تمہارا باپ ایسا نہیں تھا, تمہیں کشتی میں اس نے اس وجہ سے تھوڑی سوار کیا تھا. کیا خیال ہے بھائی, وہ تو کشتی میں اس کو جو نجات ملی تھی وہ تو اس لیے کہ شکر گزار لوگ تھے, تو تم بھی انہی کے راستے پہ چلو. تو یہ اس میں اور بھی ہمیں اسباق ملتے ہیں, انشاءاللہ پھر میں کل بیان کروں گا, وقت کافی لمبا ہو گیا ہے. تو خلاصہ پورے قرآن کا یہی ہے بھائی, مرد بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑیں اور عورتیں بھی. جس کام کو اللہ نے بول دیا غلط تو بس اس کے پیچھے نہ جاؤ, اور جس کام کو کہہ دیا کہ کرنا ہے تو اس کام کو لازمی کرنا ہے.
اور جہاں کوتاہی ہو جائے توبہ کر لے انسان. تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.